العزت ان کی سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ دوران نعت تشریف لائے پیر سید انوار شاہ صاحب، میں اپنی جانب سے جناب بھائی محمد وقاص صاحب کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو دل کی اتھاہ گرہوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے صدر پر تدیر قائم و دائم فرمائے۔ خوبصورت نعرہ بلند کیجئے۔ دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد احسن مقصودی صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت صلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا بذوق کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی نوجوان ساتھی درود السلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ جگہ خالی پڑی ہے، آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ آگے آ جائیں۔ برائے مہربانی درود السلام کے نذرانہ پیش کرتی ہے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذرا بذوق کے درود السلام کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو ملت کی امیدوں کا سہارا تھا، وہ رضوی تھا۔ جو طوفانوں میں کشتی کا کنارہ تھا، وہ رضوی تھا۔ جو ملت کے امیدوں کا سہارا تھا، وہ رضوی تھا۔ جو طوفانوں میں کشتی کا کنارہ تھا، وہ رضوی تھا۔ اور تھما کے دین کا پرچم یہ دنیا دار لوگوں کو، تھما کے دین کا پرچم یہ دنیا دار لوگوں کو، نظام دین کی خاطر ابھارا تھا، وہ رضوی تھا۔ جو طوفانوں میں کشتی کا کنارہ تھا، وہ رضوی تھا۔ لائک کے سب عزت و احترام سامعین ذوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی کے چیلم کی محفل میں ہم سب احباب جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت بابا جی کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے، ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو روشن فرمائے۔
حضرات گرامی قدر، جس شخص نے بھی زندگی کی سانسوں کا میٹھا جام پیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک نہ ایک دن موت کا جام بھی پینا ہے، ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ یاد رکھیے زندگی بھی وہی اچھی ہے جو حضور کے محبت میں گزرے، اور موت بھی وہی اچھی ہے جو حضور کے پیار میں آئے۔ خوش بخت ہوتا ہے ہر وہ انسان جس کے مرنے کے بعد، جس کے چلے جانے کے بعد اس کی اولاد، اس کے خاندان والے اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے کہ مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 اعمال قبر میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، مثلا کوئی پانی کا اہتمام کر جائے، کوئی مدرسہ بنوا جائے، کوئی مسجد بنوا جائے۔ جب تک لوگ پانی سے، مدرسہ سے، مسجد سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، مرنے والا کے قبر میں سکون ملتا رہے گا۔ اور نمبر 2 علم نافع، نفع دینے والا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم۔ جب تک علم کی شمع جلتی رہے گی، مرنے والے کے قبر میں سکون ملتا رہے گا۔ اور نمبر 3 اولاد صالح، جو دعائیں کرنے والی ہو، نمازیں پڑھنے والی ہو۔ جب تک نمازیں پڑھتی رہے گی، مرنے والا کے قبر میں راحت پہنچتی رہے گی۔ اور مرنے کے بعد دنیا کا ہر تعلق، ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، مگر دعا اور سلام کا ایسا تعلق ہے جو انسان کو قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے تو رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن مجید کے اندر دعائے مغفرت کی تعلیم دی۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اللہ رب العزت کی وہ مشہور دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اور حضور علیہ السلام کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے اس کو قیامت تک نماز کا حصہ بنا دیا۔ ذرا بذاقوں کا ارشاد فرماؤ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا، میرے مالک و مولا نے ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پتہ چلا کوئی نماز جنازہ کے پہلے دعا مانگے، کوئی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگے، کوئی نماز کے اندر دعا مانگے، کوئی نماز کے بعد دعا مانگے، کوئی کلمہ شریف پڑھ کر، کوئی کلمہ شریف کلاک پڑھ کر دعا مانگے، کوئی سورت اخلاص شریف پڑھ کر دعا مانگے، کوئی سورت واقعہ شریف پڑھ کر دعا مانگے، کوئی سورت ملک شریف پڑھ کر دعا مانگے۔ اللہ رب العزت اپنے بندی کے دعا کو قبول فرما کر بندی کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسے واسطے تیسی کہندہ کہ جے میں کھا امالا والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں کھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام دے علماء سارے مسلمان بھائیاں دی توجہ چاہواں گا۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دے علماء، اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں پہ اپنے کلام پاک کی برکت سے کس طرح کرم فرماتا ہے۔ تعزیر الناس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی نقل واقعہ نقل فرما دینے آپ فرما دے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک نوجوان مرید کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں اے نوجوان کیا ہو گیا، کسی چیز نے پریشان کر دیا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے مرشد جی میری اماں فوت ہو گئی ہے، میری اماں کا وصال ہو گیا ہے۔ مرشد جی میں نے کشف قبور کے ذریعے اپنی ماں کو دیکھا، میری ماں عذاب قبر میں مبتلا ہو رہی ہے، مجھے ماں کے غم نے رلا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے 1,75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، میں نے فوراً اس کی ماں کو صلہ ثواب کر دیا۔ وہ نوجوان جو اپنی ماں کی عذاب کی وجہ سے رو رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسکرا کر کہتا ہے مرشد جی آپ کی کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری ماں کی بخشش فرما دی اور میری ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تائیاں تے ساڑھے جنازے دے نال ایو آواز آندی ہے کہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے
تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا اور میں مرات جمعے والا روز ہووے میری منجی آگے کلمے دا شور ہووے میں مرات جمعے والا روز ہووے میری منجی آگے کلمے دا شور ہووے آنکھ کھلے تے نبی میرے کولے ہووے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ حق لا الہ الا